بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء اکرام، انشاءاللہ عز و جل آج ہم کلاس 8 کی اسلامیات کی کتاب سے سبق بے وضو اور بے غسل کے احکام سماعت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس کاپی پینسل وغیرہ نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے تاکہ ہم اپنی پڑھائی کا آغاز بھی کر سکیں، اور دوران سبق جو باتیں ضروری ہوں آپ انہیں اپنے پاس نوٹ بھی فرما لیں۔ آئیے سب سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علم اضافے کی دعا، رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہمارا سبق ہے بے وضو اور بے غسل کے احکام۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ وضو یعنی بے وضو سے متعلق ضروری احکام سماعت کر لیں گے اور سیکھ لیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح بے غسل پن کی حالت سے متعلق ضروری احکامات سے آگاہ ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے کہ ہم نے آپ کو تصویر کے ذریعے سے بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے بے غسل اور بے وضو کے احکام۔ آئیے جانتے ہیں کہ بے وضو پن کی حالت کون سی ہوتی ہے اور بے غسل کی حالت کون سی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، مسلمان کو ہر وقت پاک و صاف رہنا چاہیے۔ نجاست حقیقیہ سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ نجاست حکمیہ سے بھی پاک یعنی باوضو اور باغسل ہونا چاہیے۔ تو نجاست حقیقیہ وہ نجاست ہوتی ہے کہ جو جسم پر لگ جائے تو نظر آئے، جس کا کوئی جسم ہو جو اپنا جسم رکھتی ہو یا نظر آتی ہو، اور نجاست حکمیہ اسے کہتے ہیں کہ جو دکھائی نہ دیتی ہو۔ تو لہٰذا ہر طرح کی نجاست سے انسان کو پاک ہونا یہ ضروری ہے، بہتر ہے، اچھی بات ہے کہ وہ نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ یعنی نظر آنے والی نجاست اور نہ نظر آنے والی نجاست دونوں سے پاک ہو۔ تو اب وضو اور غسل یہ جو ہیں کہ جب انسان بے وضو اور بے غسل ہوتا ہے تو یہ ایسی نجاست ہوتی ہے اس پر کہ جو نظر نہیں آتی، لہٰذا اس سے بھی پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ تو پاکی کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ انسان اپنی عبادات کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے میں کامیاب ہو سکے، لہذا پاک و صاف رہنے کے لیے بے شمار فوائد و برکات بھی ہیں، اور ہمیشہ باوضو رہنا مستحب بھی ہے، جبکہ بلا عذر بے غسل رہنا منع ہے۔ بے غسل رہنے کی نحوست یہ ہے کہ جس گھر میں بے غسل شخص یعنی جنبی ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لہٰذا آج ہم آپ کو بے وضو اور بے غسل سے متعلق چند احکامات جو ہے سکھائیں گے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس حالت میں کون سا کام کرنا جائز ہے اور کون سا کام کرنا ناجائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، آج ہم بے وضو اور بے غسل پن کی حالت میں یہ جانیں گے کہ ان حالت میں کون سے کام کرنا جائز ہے اور کون سے ناجائز ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر وضو نہ ہو تو نماز پڑھنا، جیسا کہ تصویر میں ہم نے دکھایا ہے، نماز پڑھنا، اسی طرح سجدہ تلاوت اور قرآن مجید چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، جبکہ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ تو اگر وضو نہ ہو تو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا،
یوں ہی قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا اور طواف بھی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا نماز کے لیے، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے، قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے اور طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ تو بے وضو پن کی حالت میں یہ تمام کام نہیں کیے جا سکتے جو ہم نے آپ کو ابھی سمجھائے ہیں۔ نمبر 2، بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ جیسا کہ آپ نے تصویر میں بھی واضح کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو یا قرآن مجید کو بے وضو کی حالت میں چھونا حرام ہے۔ اگر بے چھوئے زبانی یاد دیکھ کر پڑھے تو حرج نہیں، یعنی اس کو یاد ہے، جو قرآن پاک کی صورتیں اور آیتیں اس کو یاد ہے، اگر ان کو یاد ہونے پر وہ زبانی پڑھ رہا ہے تو اس زبانی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس کا وضو نہ ہو۔ تو بے وضو پن کی حالت میں قرآن مجید کو چھونا حرام ہے جبکہ زبانی یاد ہونے پر پڑھنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح نمبر 3 یہ ہے کہ اذان و اقامت، خطبہ جمعہ و عیدین، روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت، وقوف عرفہ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ دوبارہ سماعت کیجئے، اذان اور اقامت، اسی طرح خطبہ جمعہ اور عیدین کے خطبے کے لیے، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جب حاضر ہو اس وقت، اور وقوف عرفہ اور صفا و مروہ کے درمیان جب سعی یعنی چکر لگائے جاتے ہیں، دوڑ لگائی جاتی ہے، اس وقت وضو کرنا سنت عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حالت میں سنت ہے کہ وضو کر لیا جائے اور انسان باوضو ہو۔ یوں ہی بے غسل شخص کے لیے غسل جنابت سے پہلے نیز کھانے پینے اور سونے سے پہلے وضو کرنا سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص بے غسل ہے اس پر غسل فرض ہے، تو حالت جنابت سے پہلے کھانے پینے اور سونے سے پہلے وضو کر لینا یہ سنت ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی ذہن بنائیے، ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے باوضو حالت میں سویا کروں گا۔ انشاءاللہ عز و جل سونے سے پہلے وضو کرنے کی عادت بنائیے، اس کے بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ پیارے بچوں، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص پر غسل واجب ہے اسے جنبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنبی کہتے ہیں۔ جس پر غسل فرض یا واجب ہو گیا ہو اسے جنبی کہتے ہیں، اور اسے چاہیے کہ بلا عذر نہانے میں تاخیر نہ کرے، یعنی لیٹ نہ کرے۔ جیسے ہی غسل فرض ہو جائے، ممکن ہو تو فوراً ہی غسل کر کے پاک ہو جانا یہ بہتر عمل ہے، تاخیر نہ کرنا چاہیے، لہذا تاخیر کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بلکہ اگر غسل نہ کیا اور اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخری وقت لاسٹ ٹائم آ گیا تو اب تو فوراً ہی غسل کرنا فرض ہے، کہ اب تاخیر یعنی لیٹ کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو نماز کا وقت اگر آ جائے تو اس وقت نہانا تو فوراً فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب نماز کی ادائیگی کرنی ہے، تو لہٰذا ایسے وقت میں تاخیر کرنا سخت گناہ ہے۔ تو عرض یہ کیا کہ جیسے ہی غسل فرض ہو جائے، ممکن ہو تو ہاتھوں ہاتھ غسل کر کے پاکی حاصل کر لینا چاہیے، لیکن اگر تاخیر کر رہا ہے تو اتنی تاخیر کرنا حرام ہے، ناجائز ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس گھر میں جنبی شخص ہوتا ہے، ناپاک شخص ہوتا ہے، یعنی جس پر غسل فرض ہوا ہوتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بچوں، حالت جنابت یعنی جس پر غسل فرض ہو جائے، اگر وہ شخص کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے،
اور کلی وغیرہ کرنے کے بعد جو کھانا چاہتا ہے پینا چاہتا ہے وہ کھا لے۔ اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل مکروہ ہے اور محتاجی لاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، حالت جنابت میں کھانا پینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر حالت جنابت ہو اور غسل نہ کیا ہوا ہو تو کھانے پینے سے پہلے وضو کر لینا یا ہاتھ منہ دھو لینا چاہیے اور کلی کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا عمل نہیں کیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، البتہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ضرور ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اسے کون سے کام کرنا حرام ہے، یعنی جس پر غسل فرض ہو، ناپاک شخص ہو، وہ کون سے کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے حرام کام کون سے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا کام ہے مسجد میں جانا۔ اگر کسی غسل فرض ہے تو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، مسجد میں جانا اس کا حرام ہے، کیونکہ وہ ناپاک شخص ہے اور ناپاک شخص کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ تو دیکھیے، جس شخص پر غسل فرض ہو جائے اس کو بیت اللہ کا طواف کرنا حرام ہے، کیونکہ طواف ایک عبادت ہے اور عبادت کو ناپاکی کی حالت میں سر انجام نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا ایسے شخص کو بیت اللہ کا طواف کرنا یہ حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ مسجد میں واقع ہے اور ایسے شخص کو ابھی آپ نے جانا، مسجد میں جانا حرام ہے، لہٰذا دونوں ہی طرح سے اس کا یہ کام کرنا حرام ہوگا۔ تو ناپاک شخص کو غسل جس پر فرض ہو اسے پہلا کام تو مسجد میں جانا حرام، دوسرا کام یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، قرآن مجید کو چھونا۔ جس پر غسل فرض ہو اس شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو بالکل ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اس کا قرآن مجید چھونا یہ اس حالت میں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ناپاک شخص ہے وہ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا۔ نمبر 4، قرآن مجید کی جلد کو چھونا، یعنی قرآن مجید کی جو باڈی ہوتی ہے، اوپری سطح ہوتی ہے، اس کو بھی چھونا حرام ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید کے سادہ حاشیے کو چھونا۔ تو یوں کہہ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو سادہ صفحات ہوتے ہیں یا اس کے سادہ جگہ ہوتی ہے، صفوں میں خالی ہوتی ہے، جس طرح اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلی اور دوسری تصویر میں، کہ جس طرح بارڈر کے بعد کچھ صفحہ خالی ہے تو اس صفحے کو بھی حالت جنابت میں چھونا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے سادہ حاشیے کو چھونا بھی حرام ہے جبکہ وہ ناپاک ہو، حالت جنابت میں ہو۔ نمبر 6، قرآن مجید کی چولی کو چھونا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید پر بسا اوقات بائنڈنگ وغیرہ ہوئی ہوتی ہے، کور چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا جو جزدان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہوتا ہے قرآن مجید کے ساتھ، اس قرآن مجید کے کور کو یا اس قرآن مجید کے چولی کو یا اس قرآن مجید کے کپڑے کو چھونا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے تو ایک طرح سے وہ قرآن کا جز ہو جاتا ہے، لہذا اس وجہ سے قرآن مجید کے اس حصے کو بھی چھونا حرام ہے۔ نمبر 7، بغیر چھوئے دیکھ کر یا زبانی قرآن مجید پڑھنا۔ بغیر چھوئے دیکھ کر یا زبانی قرآن مجید پڑھنا حرام حرام حرام، جبکہ وہ حالت جنابت میں ہو۔ تو بغیر چھوئے، اب کسی شخص نے قرآن مجید چھوا نہیں ہے، قرآن مجید کو ٹچ نہیں کیا، بلکہ اس کو قرآن یاد ہے اور وہ زبانی پڑھ رہا ہے، یا یاد نہیں ہے بلکہ دیکھ کر قرآن مجید زبانی پڑھ رہا ہے بغیر چھوئے، تو ایسی حالت میں یعنی جنابت کی حالت میں قرآن پاک کو پڑھنا بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، قرآن مجید کو اس حالت میں پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ نمبر 8، کسی آیت کا لکھنا۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید کو چھونا حرام ہے، قرآن مجید کو پڑھنا حرام ہے،
اسی طرح قرآن مجید کو حالت جنابت میں لکھنا بھی حرام ہے، تو قرآن مجید کی کسی آیت کا لکھنا یہ بھی ناجائز ہے، حالت جنابت میں یہ کام نہیں کیے جا سکتے۔ تو آئیے پیارے بچوں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ نمبر 9، آیت کا تعویذ بنانا، آیت کا تعویذ بنانا، ٹھیک ہے، حالت جنابت میں آیت کا تعویذ بنانا یہ بھی ناجائز ہے۔ اب دیکھیے ہم نے آپ کو 2 تصویریں دکھائی ہیں، جن میں سے ایک ایسی تصویر ہے کہ جس میں بلیک کلر کا تعویذ بنا ہوا ہے اور وہ چمڑے وغیرہ میں لپٹا ہوا ہے، اور دوسری تصویر ایسی ہے کہ جس میں کچھ کالمز اور باکس بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر آیت قرآنی لکھی ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے جس پہ اعراب نہیں لگے ہوئے۔ تو یہ 2 قسم کے تعویذ ہیں۔ تو یہاں پر جو تعویذ بنانا یا لکھنا منع کیا ہے وہ مراد اس سے یہ انا اعطینا والا تعویذ ہے، کیونکہ اس پہ لکھنا پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح تعویذ بنانا یا لکھنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کو لکھنا کہلائے گا۔ اور دوسرا والا جو تعویذ ہے اس کو البتہ بنا سکتے ہیں جبکہ قرآن مجید کی آیت کو چھونا نہ پایا جائے، یا اس تعویذ کو ہم چھو بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن مجید کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 10، ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی ہو۔ تو یہ بھی ان دونوں تصویروں سے مسئلہ حل ہوگا۔ ایک تو بلیک والا تعویذ ہے جو لپٹا ہوا ہے، جو پیک ہوا ہے، اس تعویذ کو چھونے میں تو حرج نہیں ہے کیونکہ اس پر قرآن مجید کی آیات نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا تعویذ جو انا اعطیناک الکوثر والا ہے، اس میں آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، لہذا ایسے تعویذ کو آپ نہیں چھو سکتے جبکہ حالت جنابت میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں جس پر غسل فرض ہو اس کو اس طرح کا تعویذ چھونا یا لکھنا بھی حرام ہے، لہذا اس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں آئیے ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں آج کا سبق۔ آج ہم نے بے غسل شخص کے بارے میں جانا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست حقیقیہ اور دوسری نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، اور نجاست حکمیہ وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، بلکہ وہ ناپاکی ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ بے وضو یا بے غسل پن نظر نہیں آتے لیکن بندہ اس صورت میں ناپاک ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو ان دونوں ہی طرح کی ناپاکیوں سے پاکی حاصل کرنا یہ اچھی بات ہے، بہتر ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح جو شخص بے وضو ہو اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کون کون سے کام نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو سمجھایا ہے کہ جو شخص بے غسل ہو، جس پر غسل فرض ہو، وہ ان 10 کاموں کو نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ 10 کام کرنا حرام ہے، لہذا اس کو ان کاموں سے بچنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح توجہ کے ساتھ آج کی کلاس اٹینڈ کی ہوگی، لہذا اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آج کے سبق میں بیان کردہ ہر بات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور وہ احکامات جو ہم نے آپ کو سمجھائے ہیں بے غسل اور بے وضو پن کے حوالے سے، ان کو اپنے اچھی طرح ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔